حوریہ جتنا اپنی خواہش کے پورا ہونے پر خوش تھی، اب اتنی ہی اداس بھی ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ بہرام نے اس کی خواہش کا احترام کیا، لیکن دکھ اسے اس کا ہوا تھا کہ جب آج اسے پتا چلا تھا کہ بہرام نیہا کو چھوڑنے شہر گیا ہے۔ وہ اگر اسے شہر چھوڑنے جا سکتا تھا تو کچھ دیر کے لیے اسے بھی تو لے کر شہر جا سکتا تھا۔ اس کا دل پھر سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ بہرام جو کہ شہر سے ابھی واپس ہی آیا تھا اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا، حوریہ کو یوں بے پرواہ بیٹھے دیکھ کر اس کی رگیں غصے سے تن گئی۔ آئندہ تم مجھے بغیر دوپٹے کے کہیں بھی نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، آ گئی سمجھ؟ وہ بہرام کی دھمکی سے واقعی ڈر گئی تھی۔ اب وہ اسے لون میں تو کیا پوری حویلی میں بھی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ ویسے بھی ان کی شادی کو چند دن ہی رہ گئے تھے اور اب اسے مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ نیہا ابھی شہر میں ہی تھی، 2-3 دن بعد بہرام جا کر اس سے مل آیا کرتا تھا۔ حویلی اب مہمانوں سے بھری پڑی تھی، دور دور سے سب رشتہ دار اس کی شادی میں شرکت کو آئے تھے۔ نیہا اور بہرام کی شادی پر کافی خاندان والے خفا ہوئے تھے اور شادی پر نہیں آئے تھے، لیکن حوریہ اور بہرام کی شادی میں سب نے ہی بخوشی شرکت کی تھی۔ آج حویلی میں ڈھولک ہو رہی تھی، سبھی جمع تھے۔ بہرام کو بھی آج سب کزنز نے گھر پر ہی روکا ہوا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج اسے نیہا سے ملنے جانا تھا، لیکن گھر میں ہونے والی تقریب کی وجہ سے نہیں جا پا رہا تھا۔ نیہا کا کتنی بار فون آ چکا تھا، وہ اسے اپنے نہ آنے کی اطلاع دینے کے لیے اٹھ کر تھوڑا سائڈ پر آ گیا۔ چلو نا یار حور، تم بھی باہر دیکھ، سب کتنا مزہ کر رہے۔ وہ جس کمرے کے باہر کھڑا تھا اس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا آمنہ، باہر وہ بھی ہوں گے۔ اب اسے حوریہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ حوریہ کی شرمیلی سی آواز نے بہرام کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس پہلو پر تو اس نے شاید سوچا ہی نہیں تھا کہ حوریہ کم عمر ہے، رشتہ بدلنے پر اس کے احساسات بھی بدل جائیں گے۔ وہ تو ایک میچور انسان تھا، رشتوں کے ہیر بخوبی سمجھتا تھا، لیکن حوریہ اس سے بہت چھوٹی تھی اور ان سب باتوں سے ناواقف۔ وہ نہ جانے کیا کیا امیدیں لگا کر بیٹھی ہوگی اس سے، اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں کیا کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ اس کی ساری غلط فہمیاں پہلے ہی دور کر دینا چاہتا تھا۔ وہ حوریہ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا جس پر بعد میں اسے تکلیف پہنچے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اسی کمرے پر دستک دی جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ اوہ دلہے میاں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اس نے دستک دی ہی تھی جب پیچھے سے اس کا کزن جو اسے بلانے آیا تھا شوخی سے بولا۔ اسی لمحے اندر سے آمنہ نے بھی دروازہ کھول دیا۔ اب وہ دونوں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے حوریہ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ بغیر جھجکے بولا، جبکہ وہ دونوں اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ بالکل نہیں، اب تو آپ کو اس سے جو بھی بات کرنی ہے کل نکاح کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے تو ہم ملنے نہیں دیں گے حور کو آپ سے۔ آمنہ شوخی سے بولی۔ کچھ دیر صبر کر لو بہرام، بس کچھ ہی گھنٹے کی بات ہے، پھر جتنی چاہے مرضی باتیں کر لینا۔ پیچھے سے اس کا کزن بھی اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو بہرام کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ وہ لوگ تو بالکل ایسے ریاکٹ کر رہے تھے جیسے یہ اس کی پہلی شادی ہو۔ آج ان کا نکاح تھا اور نکاح کی تقریب بہت بڑے پیمانے پر کی گئی تھی۔ حویلی کا بیرونی حصہ اتنا بڑا تھا کہ کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مرد اور خواتین کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ بہرام اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جب دروازہ کھلنے پر نیہا کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر چونکا۔ وہ پوری طرح سے سج دھج کر آئی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نیہا؟ وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ دیکھنے آئی ہوں، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تمہاری نئی دلہن، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی مسکراہٹ کتنی کھوکھلی تھی وہ کوئی بھی جان سکتا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا ابھی آنے سے، تم نے کہا تھا جب یہ برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر لو تب آ سکتی ہوں، تو تیار کر لیا خود کو، آ گئی ہوں اپنے دل کو مار کر۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تو بہرام نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ایسی باتیں کرو گی تو مجھے اپنا آپ تمہارا مجرم لگے گا نیہا، میں بھی اتنا ہی بے بس ہوں جتنی بے بس تم ہو۔ وہ شرمندگی سے بولا۔ میرا مقصد ہرگز تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے بہرام، میں تو بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مجھ پر یقین رکھو نیہا، جو مقام تمہارا ہے میری نظر میں، میرے دل میں، وہ حوریہ کا کبھی نہیں ہو سکتا۔
तुम से मेरा मोहब्बत का रिश्ता है और उससे मेरा समझौते का रिश्ता। दोनों रिश्तों में बहुत वाज़ेह फर्क है। तुम बस मुझ पर यकीन रखो, जितना तुम मेरा साथ दोगी मेरे लिए उतना ही सब आसान होगा ये सब कुछ। वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला तो वो मुस्कुराई। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। जब तक ये सांस चल रही है तब तक नेहा तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार रहेगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। अब उसकी मुस्कुराहट खोखली नहीं थी, अब वो दिल से मुस्कुराई थी। उसे बहराम की बातों पर पूरा यकीन था। उसने एक नजर कदावर आईने में अपना अक्स देखा। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी इतनी खूबसूरत भी लगेगी। उरूसी जोड़े में वो बिल्कुल अपने नाम की तरह हूर लग रही थी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब बाबा साईं मौलवी साहब के साथ कमरे में दाखिल हुए। हुरिया नासिर वल्द नासिर अली, क्या आपको बहराम हसन वल्द हसन अली से निकाह कबूल है? बहराम हसन वल्द हसन अली, क्या आपको हुरिया नासिर वल्द नासिर अली से निकाह कबूल है? आज से चंद साल पहले जब वो निकाह के लिए इकरार कर रहा था तो बहुत खुश था, मुतमईन भी था, लेकिन आज उसके दिल में बेहद बेचैनी थी। चेहरे पर छाए इस तराब को वो चाहते हुए भी नहीं छुपा पा रहा था। 4 साल पहले उसने मोहब्बत का इकरारनामा कबूल किया था, आज वो अपनी जरूरत का इकरारनामा कबूल कर रहा था। नेहा उसकी मोहब्बत थी तो हुरिया उसकी जरूरत थी। रुखसती का दौरानिया शुरू हुआ और हुरिया को बहराम के कमरे में लाकर बिठा दिया गया। बहराम काफी देर बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा। जब उठकर कमरे में जाने लगा तो रास्ते में नेहा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। वहीं रहोगे आज? उसके लहजे में जाने क्या था कि बहराम को नजरें चुराने पर मजबूर कर गया। मैं मजबूर हूँ नेहा, नजरें चुरा कर कहता वो उससे अपना हाथ छुड़वा कर कमरे में चला गया, जबकि वो वहीं बैठी अपनी किस्मत पर मातम कुनाह हो गई। मोहब्बत में शिराकत बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल काम है और फिलहाल नेहा उसी मरहले से गुजर रही थी। वो अपनी नजरों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होता हुआ देख रही थी, लेकिन बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से आंसू बहा रही थी। वो रूसी जोड़े में मलबूस सजी संवरी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। बाकी सब लड़कियों की तरह उसके दिल में भी अपने इस दिन के लिए बहुत से अरमान थे। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और बहराम हसन अपनी तमाम तर वजाहत समेत कमरे में दाखिल हुआ। काला शलवार कमीज पहने, कंधों पर अजरक लिए, वो वाकई कोई वडेरा लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो बेड तक पहुंचा और हुरिया के सामने आकर बैठ गया। कुछ देर यूं ही उसके झुके सर को देखने के बाद उसने उसका हाथ पकड़ा जो सर्द हो रहा था। बहराम के हाथ पकड़ने पर हुरिया के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान उभरी। एक बात मैं तुम्हें पहले ही बावर करा देना चाहता हूँ लड़की, कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता एक मजबूरी से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए ना मेरे दिल में कोई जगह है और ना कभी बनेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ नेहा से मोहब्बत करता हूँ। तुमसे शादी करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे तुमसे अपना वारिस चाहिए, और अगर तुम मुझे वारिस ना दे सकी तो फिर अपना अंजाम देखना। अपने हाथों से सख्ती से उसका जबड़ा पकड़े वो सर्द लहजे में बोला था, जबकि वो उसके अल्फाज सुनकर सुन रह गई थी। बेइख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसका चेहरा भिगोने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे अचानक से ही वो आसमान से जमीन पर आ गिरी हो और उसके अंदर कुछ क्षण से टूटा था। वो ख्वाब जो उसने अभी पूरी तरह देखने भी शुरू नहीं किए थे, वो पहले ही किरची किरची हो गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने अपनी आंसुओं से लबरेज आंखें उठाकर बहराम को देखा तो वो एक लम्हे के लिए उसकी खूबसूरत आंखों में ही खो गया, लेकिन अपने ज़हन को हर ख्याल से झटका। वो उसे पहले ही बावर करा देना चाहता था कि वो उसे नहीं चाहता। वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी खुशफहमी में रहे और हुरिया को बाद में कोई दुख पहुंचे। वो उसके ज़हन में पहले ही ये बात डाल देना चाहता था ताकि वो उससे कोई भी उम्मीद ना रखे। मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। तुमसे शादी मैंने सिर्फ बाबा साईं के कहने पर की है। उन्हें वारिस चाहिए और वो यही चाहते थे कि मेरी शादी तुमसे हो। उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी मैं नहीं कर सकता, इसलिए तुमसे रिश्ता जोड़ा है। वो बेरहमी से कह रहा था, जबकि हुरिया बिल्कुल गूंग बैठी थी। तुम जल्द ही इन बातों को समझ जाओगी तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, ना ही कभी मुझसे मोहब्बत की कोशिश करना।
میں محبت کے جواب میں کبھی تمہیں محبت نہیں دے پاؤں گا۔ نیہا نے پوری رات جاگ کر گزار دی تھی۔ محبت میں بھلا سانجھے داری کہاں برداشت کی جاتی ہے؟ وہ تو پھر اپنا محبوب بانٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کی زندگی نیہا کی زندگی سے بہت مختلف ہے، لیکن اس نے خود کو بہرام کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ وہ پوری کوشش کرتی تھی اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی، لیکن ہو نہیں پاتی تھی۔ بہرام کی خاطر اس نے اپنا آپ بہت بدلا تھا۔ وہ ایک ماڈرن خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہاں آ کر جیسے بہرام نے اسے کہا تھا، اس نے اپنا پہننا اوڑھنا بالکل ویسا کر لیا تھا۔ محبت کے معاملے میں وہ خود غرض تھی۔ وہ بہرام کو صرف اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے یہ کبھی سوچا بھی نہ کہ ایسی شراکت بھی کبھی برداشت کرنی پڑے گی۔ وہ ہمیشہ بہرام کو کھونے کے ڈر سے ڈرتی تھی۔ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ ڈر یقین میں بدل جائے گا۔ آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہرام کو کھو چکی ہو۔ میں نے جو بھی تم سے کہا اور جیسا بھی رویہ رکھا تمہارے ساتھ، اس کی خبر باہر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سختی سے بولا تھا تو وہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ نیہا کہاں ہے بہرام؟ وہ حوریہ کے ساتھ ناشتے کی میز پر آیا تھا۔ ناشتے کے دوران نیہا کی غیر موجودگی پر حسن صاحب نے سوال کیا۔ کمرے میں ہوگی بابا سائیں۔ بہرام کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی شادی حوریہ سے کروائی تھی، اور اب پہلی ہی صبح نیہا کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ آئندہ سے وہ کبھی غیر حاضر نہ ہوں۔ ہم نے آپ کی دوسری شادی اسی بھروسے پر کروائی ہے کہ آپ دونوں میں اعتدال رکھیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی ایک کی بھی حق تلفی ہو۔ دونوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ ہمارے ہوتے ہوئے دونوں میں سے کسی ایک سے زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، آپ نے مجھے شادی پر مجبور کیا اور میں نے کر لی، لیکن مزید اب آپ مجھ سے توقع مت کریں کہ میں سب کچھ برداشت کر لوں۔ جس سے میرا جیسا دل چاہے گا ویسے ہی برتاؤ کروں گا۔ وہ حسن صاحب سے خفا تھا، اس لیے غصے میں بولتا چلا گیا۔ آپ کی ناراضگی ہم سے بجا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنا یہ غصہ کسی اور پر اتاریں۔ وہ ان سے سنجیدگی سے بولے تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی۔ مبارکباد دینے آئی ہوں تمہیں، اور دیکھنے آئی ہوں کہ کیا خوش ہو میری طرح یا انگاروں پر جل رہی ہو۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ حوریہ کو بلا وجہ ہی شرمندگی ہونے لگی۔ بے بس ہو گیا ہوں میں۔ آج یہیں رہو گے؟ زیادہ دیر تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ زیادہ دیر تم سے دور نہیں رہ سکتا نیہا، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ مسکرائی۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے نا؟ نیہا، میری زندگی پہلے ہی بہت بے سکون ہو گئی ہے۔ میں تمہارے پاس سکون حاصل کرنے آتا ہوں، نہ کہ تم سے تانے اور طنز سننے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں تو بس ویسے ہی بات کر رہی تھی۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ اگر تم ایسے ہی باتیں بناتی رہو گی تو گزارا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں جب تمہارے پاس آؤں ہمارے درمیان حوریہ سے متعلق کوئی بات نہ ہو؟ جب وہ خود ہمارے درمیان آ چکی ہے تو اس سے متعلق بات تو ہوگی نا۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی۔ وہ ہمارے درمیان نہیں آئی۔ تم میرے لیے آج بھی وہی ہو جو 4 سال پہلے تھی۔ تو پھر وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ بھی میری بیوی ہے۔ میں اب اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتا۔ لیکن تمہارا میرا کتنے سالوں کا ساتھ ہے۔ میں اس کے لیے بھی وہ الفت محسوس نہیں کر سکتا جو تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں۔ صبح حوریہ کی آنکھ کھلی تو کمرہ ہنوز خالی تھا۔ بہرام دیر سے بھی واپس نہیں آیا تھا کمرے میں۔ وہ گھر دیر سے آیا تھا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اب وہ گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ حوریہ کے پاس جائے یا نیہا کے پاس۔ اس کی زندگی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ وہ جب نیہا کے پاس جاتا تو وہ اسے قابل ہمدردی لگتی تھی، اور جب حوریہ کے پاس جاتا تو وہ بھی قابل ترس تھی۔ ان دونوں کو ہی ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ دونوں ہی اپنا سہارا بہرام میں تلاش کرتی تھی، جو خود اپنے آپ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ نیہا وہ عورت تھی جو اتنے سالوں سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور اب اسے اپنا شوہر بھی بانٹنا پڑا، جبکہ حوریہ وہ عورت تھی جس نے اپنے والدین بھی کھو دیے تھے اور اب ایک شخص سے محبت کی امیدوار تھی جو خود کسی منزل پر پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ عجیب مشکل میں اس کی قسمت نے اسے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انجانے میں دونوں کو ہی تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نیہا جاگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔
واپس آیا تو نیہا نے اس کی خاموشی محسوس کر لی اور بولی، کیا بات ہے بہرام، پریشان نظر آ رہے ہو؟ تھک گیا ہوں۔ وہ تھکن سے بولا، بہرام تم کوئی روٹین بناؤ، اس طرح تم خود بھی بے سکون رہو گے اور ہمیں بھی چین نہیں آئے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ 3 دن یہاں میرے پاس رہ لیا کرو اور 3 دن حوریا کے پاس۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہے، میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ ایک کے پاس رہ کر تم کبھی دونوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیا آپ واقعی الیکشن لڑیں گے؟ کہا تو ہے ہاں، بار بار ایک ہی بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا تو حوریا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ آپ پلیز نہ لڑیں الیکشن۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے اپنے ماما بابا کو بھی کھو دیا ہے، اسی سیاسی دشمنی کی وجہ سے۔ اور پھر بابا سائیں کو پچھلی بار الیکشنز کے دنوں میں گولی لگی تھی، وہ کتنی تکلیف میں تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی تکلیف برداشت کرنا پڑے، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ بہرام کو بے اختیار اس کی معصومیت پر پیار آیا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے حوریا کے پاس ہی آ رہا تھا، آج تیسرا دن تھا، اور وہ نوٹ کر رہا تھا حوریا ان دنوں میں بہت دل لگا کر تیار ہوا کرتی تھی۔ تمہارا دل نہیں کرتا بہرام صرف تمہارا ہو؟ نیہا نے حوریا سے پوچھا۔ پہلے کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ اب میں نے جان لیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنے بھی میرے ہیں میں اتنے میں ہی راضی ہوں۔ اب میرا بھی دل اسی پر راضی ہو گیا ہے۔ پہلے دل کرتا تھا کہ میں تم سے چھین لوں بہرام کو، لیکن اب سوچتی ہوں کہ تم بھی میری طرح بے قصور ہو۔ اگر بہرام میرے پاس پورا نہیں ہے تو تمہارے پاس کون سا ہے؟ میں نے بھی اب سمجھوتا کر لیا ہے قسمت کے ساتھ۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں تم سے نفرت کرنا چاہتی ہوں حوریا، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہوں، تمہیں تکلیف دینا چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں ایسا نہیں کر پاتی۔ شاید اس لیے کہ میں بھی ایک عورت اور جانتی ہوں کہ عورت رشتوں کے معاملے میں کتنی بے بس ہوتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر خاموش ہو گئی تو حوریا مسکرائی، آپ بہت اچھی ہیں نیہا، مجھے لگا تھا کہ آپ کبھی مجھے قبول نہیں کریں گی۔ میں اچھی نہیں ہوں حوریا، میں بے بس ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں بہرام کے قریب بھی نہ بھٹکنے دیتی، لیکن اب مجھے خود اسے تمہارے پاس بھیجنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتی۔ حوریا اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ سامان پیک کرو، ہم رات کو ہی نکلیں گے۔ وہ نیہا کے پاس آ کر بولا، کہاں نکلیں گے؟ وہ حیرانی سے بولی، تم نے ہی تو کہا تھا کہ کہیں جانا چاہ رہی ہو۔ تم دونوں برائے مہربانی ایک دوسرے کے خیال سے نکل کر میرا خیال کرنا شروع کر دو۔ تم دونوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ میرا کام ہے۔ وہ ذرا سختی سے بولا، کیونکہ نیہا نے حوریا کے بارے میں بات کر دی تھی۔ نیہا خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ بھی کہہ کر اس کے غصے کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ بہرام اور نیہا کو گئے 2 دن ہو چکے تھے اور وہ اسی طرح اداس پھر رہی تھی۔ انچاہے ہونے کا احساس اس کے دل میں بڑھتا جا رہا تھا۔ بہرام نے ایک بار بھی فون کر کے اس کا حال نہیں پوچھا تھا، اور وہ پوچھتا بھی کیوں؟ نیہا کے ساتھ ہوتے ہوئے اسے اس کی یاد آئے گی بھی کیوں؟ بہت عجیب سی سوچیں اس کے ذہن میں چل رہی تھیں کہ اچانک سے ساری سوچیں منجمد ہوئیں اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، اس کے ساتھ کھڑی بانو نے اسے تھام لیا۔ بڑی بیگم صاحبہ دیکھیں چھوٹی بی بی کو کیا ہو گیا ہے۔ حوریا کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اونچی آواز سے بولی۔ اس کی آواز سن کر ریحانہ بیگم گھبراتے ہوئے کچن میں آئیں۔ حوریا کو بے ہوش دیکھ کر ان کے بھی حواس گم ہونے لگے۔ انہوں نے فوراً سے پہلے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور حوریا کو لے کر قریبی ہسپتال آ گئیں۔ بہت مبارک ہو آپ کو مسز حسن، آپ کی بہو امید سے ہیں۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی تو ایک لمحے کو انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ یہ وہ خبر تھی جس کا انتظار انہوں نے کتنے سالوں سے کیا تھا، اور اب اتنے سال بعد ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے بڑی محبت سے حوریا کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ میری بچی کو بری نظر سے محفوظ رکھے۔ نیہا سو رہی تھی اور وہ ابھی حویلی سے آنے والے فون کی وجہ سے جاگا تھا، اور جو خبر اسے وہاں سے ملی تھی اسے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔
وہ اتنا خوش تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اڑ کر حوریہ کے پاس چلا جائے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس نے فوراً سے حویلی جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اس خوشی کو اچھے سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ حوریہ کو ایسے موقع پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر نیہا کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ خبر وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس پر کیا گزرے گی؟ بہرام اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے بہرام؟ اس طرح اچانک واپسی کیوں؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، بہت ضروری۔ وہ اصل بات چھپا گیا تھا۔ اپنی خوشی میں وہ نیہا کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔